अस्सलामुअलैकुम। दिल्ली मरकज की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली मरकज यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الصفح والعفو عن المسلم. أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجت من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاتب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا حاتب ما هذا؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش يقول: كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك المهاجرين من لهم قرابة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على من شهد بدرا. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى قوله: فقد ضل سواء السبيل. وأخذه بقية الجماعة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح كذا في البداية. وأخرج أبو يعلى عن أبي مطر قال: رأيت علي رضي الله عنه أتي برجل فقالوا: إنه قد سرق جملا. فقال: ما أراك سرقت؟ قال: بلى. قال: فلعله شبه لك؟ قال: بلى قد سرقت. قال: فاذهب به يا قنبر فشد إصبعه وأوقد النار وادع الجزار ليقطع، ثم انتظر حتى أجيء. فلما جاء فقال له: أسرقت؟ قال: لا. فتركه. قالوا: يا أمير المؤمنين لما تركته وقد أقر لك؟ قال: أخذه بقوله وأتركه بقوله. ثم قال علي رضي الله عنه: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق فأمر فقطع يده ثم بكى. فقلت: لم تبكي؟ قال: وكيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم؟ قالوا: يا رسول الله أفلا عفوت عنه؟ قال: ذاك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود، ولكن تعفو الحدود بينكم كذا في الکنز. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ اجتماعی کام ہے اور عمومی کام ہے اور ہر امتی کا کام ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کام کرنے والوں کو ایسا ہونا چاہیے جیسے ملائکہ ہوتے ہیں، جیسے ملائکہ ہوتے ہیں۔ کام کرنے والوں سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور جس سے کوئی غلطی ہو جائے وہ کام کے قابل نہیں، یہ بہت ہی غلط سوچ ہے۔ اللہ کو یہ کام انسانوں سے ہی لینا ہے، اور پہلا انسان خطا کرنے والا ہے آدم علیہ السلام۔ خطا کا سلسلہ ابتدائے آدم سے ہے، ابتدائے انسانیت سے ہے۔ خطا کا سلسلہ ابتدائے انسانیت سے ہے۔ جہاں سے انسان کی ابتدا ہے وہاں سے خطا کی ابتدا ہے۔ ساتھیوں کا ذہن یہ ہے کہ اپنے دل میں ایک سطح متعین کر لیں گے دوسروں کے بارے میں، جو اس قابل نہیں ہوگا اسے کام کے قابل نہیں سمجھیں گے۔ حالانکہ انسان خطاؤں کا، غلطیوں کا، نسیان کا، اجتہادی غلطیوں کا مجموعہ ہے، اجتہادی غلطیوں کا۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارے کام میں مذاکرہ ہے غلط کرنے والے سے، اس کا مواخذہ نہیں ہے۔
غلطی کرنے والے کا مواخذہ نہیں ہے، بلکہ اس سے صحیح بات کا مذاکرہ ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. غلط کرنے والے کو غلط بتلا دینا اور صحیح کی طرف رہبری کر دینا، بس اتنی ہی ذمہ داری ہے. اس لیے ہمارے ہاں مذاکرہ ہے، مواخذہ نہیں ہے. اور مذاکرہ بھی اس غلطی کا نہیں جو اس سے ہوئی ہے، بلکہ مذاکرہ منکرات کے مقابلے میں معروفات کا مذاکرہ ہے، تاکہ اس کے منکر کے مقابلے میں معروف پیش کر دیا جائے. معروفات کے مذاکروں سے منکرات ختم ہوتے ہیں اور منکر کرنے والوں کے تذکروں سے منکرات بڑھتے ہیں اور عام ہوتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ غلطیاں تو انسانوں سے ہوں گی اور ہوتی چلی آئی ہیں. سوال اس بات کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور آپ نے اپنی امت کو غلط کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے کی تعلیم دی ہے. آپ کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے. فرمایا چھوڑ دو اس کو، اسے پیشاب کرنے دو. حالانکہ جتنی مقدار پیشاب کی زیادہ ہوگی اتنی مسجد زیادہ ناپاک ہوگی، یہ ہونے دو. مسجد کا ناپاک ہونا، مسجد کا پیشاب سے ناپاک ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں جتنا ایک مسلمان کو پیشاب روکنے کی اذیت دینا بڑی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. ایسا فرماتے گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. جتنی مسلمان کو کے بارے میں نظر صاف ہوگی اتنا ہی اس کے بارے میں دل وسیع ہوگا، اور جتنی مسلمان کے بارے میں نظر تنگ ہوگی اتنا اس کے بارے میں دل تنگ ہوگا. تو میں اس کو پیشاب کرنے دوں. میں پورا پیشاب کیا مسجد میں، اور ظاہر بات ہے کہ پورا پیشاب کرنے سے مسجد زیادہ ناپاک ہوئی. فرمایا کہ ایک ڈول پانی کا یہاں بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا. اس کو بلا کر سمجھایا کہ مسجدیں پیشاب پخانے کے لیے نہیں، مسجد تو عبادت ذکر و تلاوت کے لیے ہے. بس اتنی بات. نہ اس کے بارے میں کوئی اعلان ہوا، نہ کوئی اس کا مواخذہ ہوا، نہ کوئی اس پر حکم لگایا گیا، بلکہ یہ فرمایا کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں جو تم نے کیا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ غلطی کرنے والے سے کوئی بھی غلطی ہو، ایک تو چند کام کرنے ہوتے ہیں غلط کرنے والوں کے ساتھ اگر ان کی اصلاح مطلوب ہے، اور اگر اصلاح کرنے والوں کو فساد ہی مطلوب ہے، اصلاح کرنے والوں کو فساد ہی مطلوب ہے، کیونکہ اس زمانے میں جتنا بھی فساد ہو رہا وہ اصلاح کے نام سے ہو رہا ہے. وہ اصلاح کے نام سے فساد، کیونکہ جب اصلاح کا اسلوب اور طریقہ سنت سے ہٹ جائے گا تو اس سے فساد ہوگا. حالانکہ وہ چاہیں گے ان کا ارادہ اصلاح کا ہوگا، ان کا ارادہ اصلاح کا ہوگا، مگر طریقہ فساد کا ہوگا. یہ سے معلوم ہو کہ یہ آدمی مصلح ہے یا مفسد ہے، وہ تو بہت آسان بات ہے. اگر غلط کرنے والے سے ہی کہہ رہا ہے صرف تو مصلح ہے، دوسرے سے کہہ رہا ہے تو مفسد ہے. سیدھی بات ہے. اگر صرف غلطی کرنے والے کو جا کر متنبہ کرتا ہے، اس کو مطلع کرتا ہے اس کی غلطی پر تو مصلح ہے، دوسروں کو اطلاع کرتا ہے تو مفسد ہے. 3 کام کرنے ہوں گے غلطی کرنے والوں سے. پہلا کام تو یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں کوئی بات سنے کہ اس نے ایسا کیا ہے تو سب سے پہلے اس کی تردید کرے کہ نہیں، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. حکم ہے اس کا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو. جس جھوٹ سے محبتیں پیدا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو اس سچ سے زیادہ پسند ہے جس سے نفرتیں پیدا ہوں.
جس جھوٹ سے محبتیں پیدا ہوں وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس سچ بات سے جس سے نفرتیں پیدا ہوں. اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح چاہنے کے لیے اصلاح کا راستے اختیار کرو. تو پہلی بات یہ ہے کہ جس سے غلطی ہوئی ہے صرف اس کو جا کر بتلاؤ، وہ بھی جب اس کے ساتھ اتنی اس کی خدمت اور اتنا اس کا اکرام کر لو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میری بات مان لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب تم کسی کے بارے میں کوئی خبر سنو تو اس خبر کو آگے منتقل نہ کرو، اس لیے کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دو. آج کل تو سنا ہے کہ موبائل ایسے آ گئے کہ ایک بات آتے ہی اس بات کو ساری دنیا کے اندر پھیلایا جا سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے درمیان ایک شخص آ کر ایک بات کہتا ہے، سننے والا کہتا ہے کہ میں کہنے والے کو شکل سے جانتا ہوں، نام سے نہیں جانتا، سامنے آ کر تو بتا دوں گا اس نے یہ بات کہی ہے. حدیث میں صراحتاً فرمایا کہ وہ شیطان ہی تھا. صحیح حدیث کہ وہ شیطان ہی تھا، بزرگ کی شکل میں آ کر ایک بات آپ کے درمیان کہہ گیا ہے. آپ کہتے ہیں میں اس کو شکل سے جانتا ہوں، نام سے نہیں جانتا، سامنے آئے گا تو بتلا دوں گا، وہ شیطان ہے، اس شکل میں آگے دوبارہ نہیں آئے گا. اور تم کہو گے کہ فلاں فلاں شکل کے بزرگ تھے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، میں انہیں شکل سے جانتا ہوں، نام سے نہیں جانتا، چاہے وہ شبد تمہارے درمیان کتنے عرصے سے کیوں نہ ہو، لوگ یقین سے کہتے فلاں یہ بات کہی، حالانکہ وہ شیطان تھا. اس لیے فرمایا کہ مومن کے بارے میں کوئی غلط بات سنو تو تحقیق مت کرو. تحقیق کہتے ہیں گناہ ثابت کرنے کو، تحقیق کا حکم نہیں بلکہ انکار کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا حکم ہے انکار کا حکم ہے، تحقیق کا حکم نہیں ہے. تحقیق کا حکم کب ہے؟ تحقیق کا حکم جب ہے جب خبر فاسق لے کر آئے. جب خبر فاسق لائے، اور ظاہر بات ہے کہ مومن کے بارے میں غلط خبر فاسق ہی لائے گا تاکہ ایمان والوں کے درمیان اختلاف اور ایمان والوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوں. یہ کام فاسق کا ہے، منافق کا، کیونکہ فاسق و منافق دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. یعنی منافقون هم الفاسقون، منافق فاسق ایک کو ہی کہتے ہیں. وَمَا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، تبین کا تحقیق کا حکم جب ہے جب خبر فاسق لائے. تو یقینی بات ہے کہ مومن کے بارے میں غلط خبر نہیں لائے گا. اگر مومن کو گناہ کرتے دیکھے گا تو اس کے گناہ سے بڑا گناہ اس کے گناہ کی خبر کرنے کو سمجھے گا. اس کے گناہ سے بڑا گناہ اس کی خبر کرنے کو سمجھے گا. اس لیے مومن کے بارے میں غلط خبر لائے گا نہیں. خبر جو لائے گا مومن کے بارے میں غلط، وہ فاسق لائے گا فاسق نہیں. اس لیے فرمایا کہ تحقیق کا حکم جب ہے جب خبر مومن کی طرف سے آئے. فاسق خبر لائے، ہاں جب خبر فاسق لائے تو تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ فاسق کا فسق ثابت ہو جائے. اگر مومن خبر لائے تو مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو مومن کا عیب کھولے. مومن کے عیب کو ظاہر کا مومن نہیں ہو سکتا. فاسق کا کام ہوتا ہے یہ کہ وہ مومن کے عیب کو کھولتے ہیں تاکہ ایمان والوں کے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تم اس خبر کا انکار کرو، اور اگر ثابت ہو جائے تو اس کے گناہ کی تعویل کرو. گناہ کی تعویل کرو. تعویل یہ ہے کہ اس کے گناہ کو ثابت نہ ہونے دو. صحابی نے خود اعتراف کیا کہ میں نے زنا کر لیا ہے. فرمایا نہیں، تم نہیں جانتے زنا کسے کہتے ہیں. تم نے عورت کو پیار کیا ہوگا، تم نے ہاتھ لگایا ہوگا، تم نے آنکھ سے دیکھا ہوگا، تم اس کو زنا کہہ رہے ہوں گے.
نہیں جی نہیں میں نے زنا کیا ہے، آپ نے تعویل کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر جانے دو، اس کو قتل مت کرو، اس لیے کہ اس سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے۔ تعویل کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ مزاج بنانا پڑے گا، تب آپس میں اجتماعیت ہوگی۔ غلط کرنے والے کی غلطی کی اچھی تعبیر کرو، اور اگر گناہ ثابت ہو جائے تو حد قائم کرو۔ سنو، حسن باتیں تھے، جب تم میں سے کسی کو غلطی ہو جائے تو اس کی موجودہ غلطی کو مت دیکھنا، بلکہ اس کی گزشتہ قربانیوں کو دیکھنا۔ اس کی موجودہ غلطی کو مت دیکھ، بلکہ گزشتہ قربانیوں کو دیکھ۔ کوئی بھی ہو، اس کی کتنی بڑی غلطی ہو، یہ مت دیکھو اس نے اب کیا کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اب تک اس نے کیا کارنامے انجام دیے۔ اس لیے مسلمان سے درگزر کرنا اور مسلمان کے فعل کی تعویل کرنا سب سے بڑی غلطی ہوئی حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ غلطی ہوئی ایک کمزوری مجبوری کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر اور مقداد ہم تینوں کو بھیجا، فرمایا کہ تم جاؤ فلاں فلاں مقام پر، وہاں ایک عورت تمہیں ملے گی، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس سے لے کر آؤ۔ فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے دوڑایا اپنی سواری کو یہاں تک کہ ہم وہاں پہنچ گئے جہاں آپ نے فرمایا۔ ہم نے دیکھا وہاں آپ کے کہنے کے مطابق اسی جگہ پر ایک عورت تھی۔ ہم نے اس عورت سے کہا کہ خط نکال، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا خط نکال دے، ہم تجھے ننگا کریں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے بالوں میں سے خط نکال کے دیا، ہم وہ خط لے کر حاضر ہے۔ خط کھلا، وہ خط تھا حاتب بن ابی بلتع کی طرف سے مکے والوں کے نام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ پر حملے کی خبر حضرت حاتب نے مکے والوں کو کر دی، مشرکین کو خبر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ خط پکڑا گیا وحی کے ذریعے سے، اس لیے کہ اس کام میں کوئی بھی جو بھی خیانت کرے گا، اللہ تعالی کام کی حفاظت کے لیے اس کی خیانت کو کھول دیں گے۔ یہ کیونکہ دین بھی امانت ہے، دین کی محنت بھی امانت ہے۔ ان سے غلطی ہوئی، اور بہت بڑی غلطی ہوئی کہ مکہ مکرمہ کے مشرکین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر تیاری کر رہے تھے مکے پر حملے کی، انہوں نے آپ خبر کر دی۔ فرمایا حاتب یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا رسول اللہ مجھے سزا دینے میں جلدی نہ کیجیے، میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ جس کا خاندان قریش کے درمیان رہتا ہے، اور میں قریشی نہیں ہوں کہ قریش میری حفاظت کرے میری بھی بچوں کی، میرے بچے وہاں ہیں، آپ کے ساتھ مہاجرین ہیں، ان کی وہاں قرابت داریاں ہیں، وہ قرابت کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کر لیں گے آپ کے حملے کے موقع پر۔ میرے پاس میری سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تو میں نے ان پر احسان کیا ہے مشرکین پر، تاکہ وہ میرے اس احسان کے بدلے میرے بچوں کی حفاظت کر دیں۔ یہ میں نے اس لیے کیا ہے، نہ میں نے اپنے دین سے مرتد ہونے کے لیے کام کیا ہے، اور نہ میں کفر سے راضی ہوں، مجھے شرک اور کفر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسلام لانے کے بعد کفر سے راضی نہیں ہوا ہوں۔
بات یہ ہے میں نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مشرکین پر احسان کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ حاتم نے بات سچی کہہ دی ہے. حاتم نے بات سچی بات کہی ہے. حاتم نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اسی گردن اڑا دوں منافق کی, قتل کر دوں اس کو. فرمایا کہ اے عمر یہ حاتم تو بدری صحابی ہیں, حاتم بدری صحابی ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں بدر کے بارے میں اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم, جو چاہو کرو اللہ تو تمہیں معاف کر چکے ہیں. اس پر آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, کہ ہمارے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. ایک حکم یہ ہے, غلطی ہو گئی ساتھیوں سے, اس غلطی کی تعویل کرو. ابو مطر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے چوری کی تھی اور چوری میں اونٹ چرایا تھا. حضرت عمر نے چور کو دیکھتی, حضرت علی نے چور کو دیکھتے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ تم نے چوری نہیں کی, تم نے چوری نہیں کی. چور سے کہہ رہے اس زمانے میں تو جو چوری نہیں کرتا اسے کہتے تم نے چوری کی ہے. اور حضرت علی چور سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں تم نے چوری نہیں کی. چور نے کہا نہیں جی میں نے چوری کی. چور نے کہا نہیں میں نے چوری کی ہے. حضرت علی نے فرمایا تم نے چوری نہیں کی, اونٹ سارے ایک شکل کے ہوتے ہیں, تم اپنا سمجھ کر کھول رہے ہوں گے, اونٹ دوسرے کا نکلا, چوری نہیں کی. چور نے کہا نہیں جی میں نے تو اپنا ہی سمجھ کے دوسرے کا سمجھ کے کھولا ہے, اپنا سمجھ کر نہیں, میں نے چوری کی ہے. اپنے غلام قمبر سے کہا قمبر جاؤ ان کو لے جاؤ اور اس کے ہاتھ کو باندھ دو اور تیل گرم کرو اور جلاد کو بلاؤ ہاتھ کاٹنے کے لیے. ساری تیاری ہو گئی چوری پر ہاتھ کٹنے کی, اور یہ کہہ کر حضرت علی اٹھ کر چلے گئے کہ میرا انتظار کرنا یہاں تک کہ میں واپس آؤں. اٹھ کر چلے گئے. جب آئے تو آ کر چور سے فرمایا کیا تم نے چوری کی ہے؟ یہاں تو 10 مجلسیں ہو جائیں گی, وہ کسی بھی طرح ایک آدمی کا عذر قبول نہ کریں گے. حضرت علی ایک ہی مجلس میں اٹھ کر گئے, آ کر بیٹھے, آ کے پوچھا اسرقت, کیا تم نے چوری کی ہے؟ چور نے کہا نہیں جی میں نے چوری نہیں کی ہے. حضرت نے اس کو چھوڑ دیا. نہیں کیا ہوا, آپ نے اس کو کیسے چھوڑ دیا, حالانکہ اس نے اقرار کر لیا تھا آپ کے سامنے چوری کا. حضرت نے فرمایا میں نے اس کو پکڑا تھا اس کے اقرار کرنے کی وجہ سے, اور چھوڑ دیا میں نے اس کو اس کے انکار کرنے کی وجہ سے. حضرت نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح ایک آدمی لایا گیا, آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا, پھر آپ روئے. میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا میں کیوں نہ رہوں, میرے امتی کا ہاتھ تمہارے درمیان کاٹا جائے. صحابہ نے عرض کیا ہے رسول اللہ آپ معاف کر دیتے. فرمایا کہ وہ تو برا حاکم ہے جو حدود کو قائم نہ کرے, لیکن تم اس کو میرے پاس آنے سے پہلے ہی معاف کر دیتے. تو میرے دوستو یہ بات ہے کہ غلطیاں تو ہوں گی, لیکن ہمیں چاہیے ایمان والوں کی غلطی کی اچھی تعبیر کریں اور غلط کرنے والوں کی گزشتہ قربانیوں پر نظر رکھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.